امتوں سے اعلیٰ، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے محبوب کی امت، اے تمام امتوں سے بعد آنے والی امت، تمہیں سب سے بہتر اس لیے بنایا گیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ آج شب برآت ہے اور ایک ہے صرف اس رات کا پیغام، ایک ہے پوری زندگی کا پیغام، اور ہے بھی وہ قرآن کا پیغام۔ تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ غور سے سنیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے محبوب کی امت، آپ کو اس لیے بہتر بنایا گیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایک عالم پر تو فرض ہے ہی، لیکن عوام کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے، چونکہ ٹائم مختصر ہے نہیں تو میں بہت زیادہ آپ کو بیان کرتا، کیونکہ عوام کے لیے کیا ہے اور علماء کے لیے کیا ہے، عوام اور علماء دونوں کا جو فریضہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کو جب بیان فرمایا تو حضور علیہ السلام نے ایک مثال عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی مثال کچھ یوں سمجھ لو، کمثل قوم استعملوا سفینہ، مثلا جس طرح کہ ایک کشتی ہو اور کشتی ہو بھی دو منزلہ، تو کچھ لوگوں نے سفر کرنا ہو تو سفر کرنے جب شروع ہوئے تو پھر کیا کیا انہوں نے گروپ بنا لیے۔ کچھ نے کہا کہ ہم نیچے والے حصے میں رہ لیں گے، کچھ نے کہا ہم اوپر والے حصے میں رہ لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا مثال کو؟ آپ سمجھیں اور پھر معاشرے کے اندر رہنا کیسے ہے اور قرآن کے پیغام کے مطابق، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق رہنا کیسے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ دو منزلہ کشتی کو ایک قوم نے دو گروہوں کے اندر بٹ کر تقسیم کر لیا، اور کیا کیا؟ کچھ اوپر رہنے لگے، کچھ نیچے رہنے لگے۔ کشتی چلی سمندر کے اندر، تو جب چلی سمندر کے اندر تو نچلا حصہ کیونکہ پورا پانی کے اندر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اور اوپر والا حصہ جو تھا وہ پانی کے باہر ہوتا ہے۔ تو جب نیچے والے جو لوگ رہتے تھے ان کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر والے حصے پر جاتے تھے۔